لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقط قال علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: اللہم صلی علی محمد وآلہ وبلغ بایمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین وانتہی بنیتی الی احسن النیات وبعملی الی احسن الاعمال. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. ایام سوگوار یہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے اور شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے اور خمسہ سجادیہ کی آخری مجلس ہے جس کا عنوان ہے دعائے مکارم الاخلاق میں انسان سازی کے مراحل. مختصر سے وقت میں حضرت کے ان جملات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے. امام سجاد علیہ السلام کی زندگی ایک پربرکت زندگی رہی ہے جس کے فیوضات آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں عالم اسلام میں اور عالم تشیع میں. زمانہ انتہائی خطرناک تھا حضرت کا. میں ان باتوں کی تکرار بالکل نہیں کروں گا جو 4 مجلسوں میں ہو چکی ہیں اور جو حالات حضرت کے بیان ہوئے آپ کے پیش نظر ہے کہ حالات ایسے تھے حضرت کے زندگی کے کہ جس میں حضرت کسی کام کو انجام دینے کے لیے کوئی مہم نہیں چلا سکتے تھے، کوئی کمیٹی نہیں بنا سکتے تھے، کوئی آرگنائزیشن نہیں تشکیل دے سکتے تھے، کوئی مدرسہ نہیں بنا سکتے تھے، کوئی مؤسسہ نہیں بنا سکتے تھے. تو امام کے سامنے یہ ایک سخت مرحلہ تھا کہ دین کے معارف کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے. اب وہ سب ساری باتیں آپ کے ذہن عالیہ میں ہیں جو مولانا نوشاد صاحب قبلہ نے، مولانا علی امام صاحب نے امام سے کے اس حالات زندگی کے حوالے سے 2 دن میں بیان کیے. میں ادھر نہیں جاؤں گا. جو حالات تھے، جو پستی، جو تنزل، جو افول معاشرے کے اندر آیا ہوا تھا، ظاہر ہے کہ اس کو پر کرنے کے لیے ایک بڑی تشکیلات کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بڑے منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کمیٹی ہونا چاہیے. لیکن امام کے پاس ایسے کچھ بھی وسائل فراہم نہیں تھے، کر بھی نہیں سکتے تھے. یہیں سے سیرت کا پہلو بھی ہمارے سامنے اور نکل کے آتا ہے کہ جب حالات بہت خراب ہوں اور بظاہر یہ لگے کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے دین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ بندھے ہیں حکومتوں کی وجہ سے، طاغوت کی وجہ سے، پیسے والوں کی وجہ سے، افراد کی وجہ سے، تو پھر ہمیں انہی اماموں کی زندگی کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا کہ ظاہر ہے کہ جتنے حالات ہماری زندگی کے خراب ہیں، یہ بات طے ہے کہ اس سے کہیں زیادہ حالات امام سجاد کی زندگی کے خراب تھے. تو امام سجاد کے پاس تو یہ بہانہ تھا نہیں کہ ہم
انسٹیٹیوٹ کھول نہیں سکتے، ہم مؤسسہ کھول نہیں سکتے، ہم کو فلاں مدرسہ نہیں کھولنے دیا جاتا، ہم کو ایسے کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ امام نے کہا کہ امام کی ذمہ داری ہے لوگوں کے شعور کو بلندی کی طرف لے کے جانا، امام کی ذمہ داری ہے معاشرے کے تنزل کو کمال کی طرف لے کے جانا۔ تو وہ چیز جس کی وجہ سے امام نے اس معاشرے کو کمال کی طرف گامزن کیا، اس خطرناک دور میں امام کی یہ حکمت عملی تھی۔ جب ہم مدرسہ نہیں چلا سکتے، جب ہم دوسرے کا نہیں کر سکتے، تو ایک رابطہ جو بندے اور خدا کے درمیان ہے، جسے دعا کہتے ہیں، بظاہر تو خدا اور بندے کے درمیان رابطے کو دعا کہتے ہیں، لیکن امام نے انہی دعاؤں کے ذریعے سے معاشرے کے اندر شعور بندگی پیدا کر دیا۔ انہی دعاؤں کے ذریعے سے، اب آپ میری بات پہ یقین نہیں کریے گا، آپ جا کے خود صحیفہ سجادیہ کے عناوین کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ دعا یعنی کچھ مل جانا۔ جب گھر کی ضرورت ہوگی تو دعا کریں گے، جب اولاد کی ضرورت ہوگی تو دعا کریں گے، جب پیسے کی ضرورت ہوگی تو دعا کریں گے، جب گاڑی کی ضرورت ہوگی تو دعا کریں گے۔ امام نے کہا نہ، دعا کچھ ملنے کا نام نہیں ہے، دعا بندے اور خدا کے درمیان رابطے کا نام ہے۔ ایک دعا جا کے دیکھیں آپ، اب نمبر یاد نہیں ہے مجھے رہا، وہ افراد، وہ فوجی، وہ سولجر جو اسلامی حدود کی حفاظت کر رہے ہیں، امام ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیا ربط ہے دعا کا ان لوگوں سے کہ جو حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ معارف اسلام کو، یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو تمہاری حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، کم ترین احسان اس کے ساتھ یہ ہے کہ تم اس کی حفاظت کے لیے دعا کرو۔ غور کیا آپ نے؟ اور دیگر عناوین ہیں۔ تو امام نے انہی دعاؤں کے ذریعے سے انسان سازی کے مراحل کو طے کیا۔ دعائے مکارم الاخلاق جو بہت مشہور دعا ہے، جس کے ابتدائی 2-3 جملوں کو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی آپ کے سامنے، جس میں حضرت یہ فرماتے ہیں، دیکھیں واقعی یہ کمال ہوتا ہے امامت کا۔ امامت بصیرت کے ساتھ کام کرتی ہے، حکمت کے ساتھ کام کرتی ہے۔ جس معاشرے میں آل محمد کا نام لینا ممنوع ہو، حسین ابن علی کی مجلس نہیں ہو سکتی، ماتم نہیں ہو سکتا، وہاں دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا، اور ہر دعا سے پہلے اب آل محمد کے اوپر صلوات پڑھی۔ اور بعض دعائیں تو ایسی ہیں جس میں متعدد صلوات پڑھی آل محمد کے اوپر، گویا غیر محسوس طریقے سے آل محمد کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا کام امام سجاد علیہ السلام نے کیا۔ بات کہاں سے شروع کی؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ وبلغ بایمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین وانتہ نیتی باحسن النیات وبعملی الی احسن الاعمال۔ 4 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلی چیز، پروردگار میرے ایمان کو اکمل ایمان بنا دے، میرے یقین کو افضل یقین بنا دے، میری نیت اور میرے عمل کو احسن عمل بنا دے۔ دیکھیے یہ دعا ہو رہی ہے پروردگار کی بارگاہ میں، لیکن معاشرے کی انسان سازی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہاں سے 2-3 سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، تاکہ یہ تو پہلے پتہ چل جائے کہ جو موضوع لیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے۔ انسان سازی کا مطلب کیا؟ انسان کو بنانا۔ یہ سازی فارسی میں استعمال ہوتا ہے بنانے کے معنی میں، اردو میں اس کو بنانا کہتے ہیں، فارسی میں اس کو سازی کہتے ہیں۔ میں مثال دے دوں تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ جب آپ کی موٹر خراب ہو جاتی ہے تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں چلو موٹر سازی کے پاس چلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خراب ہو گئی ہے۔ جب گھر کے تالے کی چابی خراب ہو جاتی ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں چلو کلید سازی کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ سازی کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہلے کوئی چیز خراب ہو گئی ہو۔ جب تک آپ کی موٹر صحیح چل رہی ہے، آپ ادھر جا رہے ہیں، آپ ادھر جا رہے ہیں، آپ کبھی نہیں جاتے ملنے کے لیے کہ چلو بھائی ایک دفعہ 1 مہینہ ہو گیا چل کے مل کے آئیں۔ کیوں جائیں بھائی ہم وہاں پہ جب ہماری موٹر چل رہی ہے؟ آپ کلید سازی کے پاس یوں ہی نہیں چلے جاتے کہ نہیں ہمارا دروازہ تو کھل رہا ہے لیکن پھر بھی ہم نے کہا چلیں آپ کے پاس آ جائیں۔ نہیں، جب ضرورت پڑے گی تب جائیں گے۔ تو یہ جو سازی کا مرحلہ ہے یہ خرابی کے بعد پیش آتا ہے۔ جب تک خرابی سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت سازی کا مرحلہ طے نہیں ہوگا۔
تو پہلے تو یہ طے کریں کہ امام سجاد کے زمانے میں وہ خرابی کیا تھی، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، انسانوں کے اندر کہ سازی کا مرحلہ پیش آیا امام کے سامنے، اس کی طرف اشارہ کیا تھا دونوں بزرگوار نے۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ روایت جو نقل کی مرحوم مجلسی نے بہار میں کہ ارتد الناس بعد قتل الحسین الا الثلاثہ، امام حسین کے قتل کے بعد عالم اسلام میں صرف 3 لوگ بچے تھے جو ایمان پہ باقی تھے۔ تو جو 3 لوگ بچے تھے ایمان پہ باقی تھے، پھر اس کے بعد وہ ساری تفصیل بیان کی گئی آپ کے سامنے کہ کیسے ناچ گانا ہوتا تھا مکہ مدینہ میں۔ تو اس کے معنی کہ انسانیت کا وجود بالکل مجروح ہو گیا تھا، انسانیت افول کی طرف چلی گئی تھی، تنزل کی طرف چلی گئی تھی، پستی کی طرف چلی گئی تھی۔ تو جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو بنانے کے لیے اس کے متخصص کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جب گاڑی خراب ہوگی تو موٹر والے کے پاس جائیں گے، جب چابی خراب ہوگی تو بنانے والے کے پاس جائیں گے، اور جب انسانیت کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا تو اس کے پاس جائیں گے جو انسانیت کے وجود کو بچانے والا ہے۔ اور ہر دور میں اس بچانے والے کو یا رسول کہا جاتا ہے، یا امام کہا جاتا ہے، یا نبی کہا جاتا ہے۔ چونکہ امام سجاد کے زمانے میں انسانیت خراب ہو گئی تھی تو امام سجاد کی اپنی ذاتی ذمہ داری تھی کہ دعاؤں کے ذریعے سے پھر سے معاشرے کے اندر انسان سازی کا عمل انجام دیں۔ کیا کرنا ہے انسان کے ساتھ؟ اب یہاں سے آپ توجہ رکھیے گا گفتگو پہ، کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، اس پوری کائنات الہی میں اس جملے کو آپ یاد رکھیے گا، مجلس کے آخر تک میں اسی سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات الہی میں جتنی مخلوقات ہم دیکھ رہے ہیں اور جتنی ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کم ہے اور جو نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ مخلوقات پروردگار زیادہ ہے، کیونکہ 1/3 دنیا کا حصہ پانی پہ مشتمل ہے، اور پانی کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کو ہم نے نہیں دیکھا۔ بہت زیادہ ٹی وی پہ دیکھ لیا 2-4 قسم کے مخلوقات کو، لیکن کائنات الہی میں اس جملے کو بہت توجہ سنیے گا، کائنات الہی میں یہیں سے میرے مجلس کا آغاز ہو رہا ہے کہ فلسفہ انسان سازی کیا ہے، کہ انسان، اللہ نے جتنی مخلوق اس کائنات میں پیدا کی ہے، انسان کو ہٹا لیجیے آپ کچھ دیر کے لیے، تمام مخلوقات کو اللہ نے بنا کے پیدا کیا ہے، بننے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ میں اور واضح کر دوں بات کو، اللہ نے کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہے سب کو بنا کے پیدا کیا ہے، بننے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تنہا انسان وہ مخلوق ہے جسے بنا کے پیدا نہیں کیا، بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو بننے کے لیے آئے گا سازی کی ضرورت اسے ہوگی، جو بنا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ کسی جانور کو امام سجاد نے بلا کے واعظ و نصیحت کی ہو، کسی پرندے کو بلا کے کہا ہو کہ تم ایسے ہو جاؤ؟ نہیں، کیونکہ وہ اللہ نے سب کو بنا کے بھیجا ہے، انسان کو بننے کے لیے بھیجا ہے۔ جس کو بنا کے بھیجا اس کے لیے نہ قرآن آیا، نہ حدیث آئی، نہ انبیاء آئے، نہ رسول آئے، نہ ہادی آئے، نہ کتاب آئی۔ جس کو بننے کے لیے بھیجا اس کے لیے شریعت بھی نازل کیا، اس کے لیے دین بھی نازل کیا، اس کے لیے کتابیں بھی بھیجی، اس کے لیے ہادی بھی بھیجے، کیونکہ اس کو بننا ہے۔ انسان کو بنا کے نہیں بھیجا، انسان کو بننے کے لیے بھیجا ہے۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں بنایا انسان کو۔ اگر بالکل نہیں بنایا تو پھر قرآن میں آیت کیسے ہے کہ مضغہ تھا، علقہ تھا، نطفہ تھا؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ انسانی سے متعلق بات ہو رہی ہے، ماورائے انسان تو بات نہیں ہو رہی ہے۔ کچھ بنایا ہے، لیکن جو بنایا ہے وہ خدا کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، اب انسان کے یہاں سے توجہ رکھیے گفتگو پہ۔ اللہ نے انسان کو 2 بعدی خلق کیا ہے، کچھ اس نے بنایا ہے، کچھ انسان کو خود بننا ہے۔ جس چیز کو انسان کی جس چیز کو اللہ نے بنایا اسے شخص کہتے ہیں، جسے انسان کو بنانا ہے اسے شخصیت کہتے ہیں۔ انسان انہی 2 چیزوں کے مجموعے کے نام ہے شخص اور شخصیت۔ شخص اور شخصیت، شخص کو خدا نے بنایا اور خدا نے بنا کے کہا کہ اب ہماری ذمہ داری یہاں سے ختم، اب اس شخص کو شخصیت میں تبدیل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔
ہم نہیں بنائیں گے تمہیں شخصیت، ہم تم کو راستے بتائیں گے، ہم کچھ شخصیتیں آئیڈیل تمہارے سامنے رکھ دیں گے نمونے کے طور پہ، تم اپنے شخص کو اسی شخصیت پہ ابھارتے چلے جانا، تم انسان بنتے چلے جاؤ گے۔ تو شخص بنایا، شخصیت بننے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب یہ شخصیت کا پہلو جو مرکزی پہلو ہے وہ کیا ہے؟ کیا بننا ہے اس انسان کو شخص سے شخصیت میں جب تبدیل ہونا ہے؟ کہ شخصیت کا سب سے مرکزی پہلو ہے عبدیت، بندگی، عبودیت۔ ہر انسان کو اس کائنات میں آنے کے بعد عبد بننا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ عبد کا ہے۔ جیسے جیسے وہ عبد کی منزل میں بڑھتا چلا جائے گا، اس کے اندر کمالات شخصیت پیدا ہوتے چلے جائیں گے، کمالات شخصیت پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ میں نے عمدن یہ جملہ استعمال کیا کہ عبد بننے کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وہی اس کی معراج ہے۔ لیکن یہاں سے ایک جملہ اور سنتے جائیے کہ اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ سب کو شخص کے طور میں پیدا کیا ہے اور سب سے کہا شخصیت بنو۔ کچھ ایسے اس دنیا میں افراد ہیں جن کو ہدایت لینے کے لیے پیدا کیا، انہیں شخص بنایا اور کہا شخصیت تمہیں بننا ہے۔ جن کو ہدایت دینے کے لیے پیدا کیا، ان کو شخص بنا کے نہیں شخصیت بنا کے پیدا کیا۔ دلیل کیا ہے کہ شخصیت بنا کے پیدا کیا؟ کہ شخصیت کا سب سے رنگین پہلو، سب سے قوی پہلو یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں عبد پروردگار ہوں، میں پروردگار کا بندہ ہوں۔ تو اب شخص کی شخصیت کو دیکھیے، اللہ نے ہادیان الہی کو شخص بنا کے نہیں شخصیت بنا کے پیدا کیا، کیونکہ وہ ابتدائے زندگی سے دنیا والوں کے لیے آئیڈیل بن کے آئیں گے۔ لہذا ابھی 2-3 دن کا مسئلہ ہے، عیسیٰ گہوارے میں آئے ہیں، ابھی 2-4 دن بہت زیادہ، 1 ہفتہ ہوگا۔ دیکھیے قوم کسی مسئلے پہ مولویوں سے سوال کرنے میں اتنا انتظار کرتی نہیں ہے کہ مہینہ 2 مہینہ گزر جائے۔ پوری قوم آ گئی جناب مریم کے پاس، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا اسے وہ بچہ وہاں لیٹا ہوا ہے، جھولے میں جاؤ۔ تو ابھی جناب عیسیٰ بہت زیادہ 1 ہفتے کے ہوں گے۔ 1 ہفتے کے جناب عیسیٰ، پوری قوم آ کے سوال کر رہی ہے۔ اچھا دیکھیں جناب مریم کے کردار پہ کتنا اعتبار تھا۔ ایک ہے مریم کی قوم کہ مریم کہہ رہی اس بچے سے جا کے بات کرو، وہ بتائے گا، سب چلے گئے وہاں۔ ایک ہے محمد کی قوم، محمد ان کو ہدایت کے راستے بتاتے، یہ کہتے ہیں ان الرجل لیحجر۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ پوری قوم آ گئی جناب عیسیٰ کے پاس کہ خیریت تو ہے۔ جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ دیکھیں شخصیت کا سب سے رنگین پہلو ہے اس کی عبدیت، اس کی بندگی۔ آواز کیا دی؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ارے ابھی تو یہ بچہ پیدا ہوا ہے 1 ہفتے پہلے، ابھی تو اس کا وجود دنیا میں آیا ہے۔ کہ یہ وجود دنیا میں آیا ہوگا، لیکن کیونکہ یہ دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے تو شخص بن کے نہیں آیا، شخصیت بن کے آیا ہے۔ اور جب شخصیت ہے تو پہلے اپنی بندگی کا اعلان کیا کہ دیکھو میری شخصیت کا کمال یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس کے معنی ہے کہ ساری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کو اللہ نے نہ شخصیت بنا کے بھیجا نہ شخص بنا کے بھیجا۔ جن کو ہدایت کرنا تھی وہ شخصیت کے ساتھ آئے، جن کو ہدایت لینا تھی وہ شخص بن کے آئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اچھا دوسری بات بہت لطیف ہے یہ مرحلہ، کیونکہ شخص اللہ نے بنایا تھا، شخصیت ہم کو بننا تھی۔ تو جو چیز اللہ نے بنائی اس کا زمانہ معین کر دیا۔ شخص کتنے دنوں میں بنے گا؟ 9 مہینے میں۔ 9 مہینے میں ان کو ماں کے پیٹ سے باہر تشریف لانا ہی لانا، چاہیں یا نہ چاہیں۔ ورنہ اگر چاہت پہ چھوڑ دیں تو کون بیوقوف ہے جو اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا؟ کوئی بیوقوف ہوگا جو آئے گا، کیونکہ باہر آنے کے بعد اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہے، اس کو روٹی کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ ماں کے پیٹ میں سب کچھ فراہم ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا چونکہ وہاں شخص بننا ہے تو ہم تم کو 9 مہینے وہاں رکھیں گے۔ 9 مہینے کے بعد تمہیں باہر آنا ہوگا۔ حد اکثر جو مدت حمل ہے وہ 9 مہینہ ہے۔ البتہ ایک مرحلہ ہے، آپ جا کے دیکھیے مذہب شافعی میں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ جا کے تحقیق کریے گا۔ مذہب شافعی میں، شافعی وہ امام ہیں کہ جو امام علی کی سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں، سب سے زیادہ قصیدے اشعار امام علی کی شان میں شافعی نے کہے ہیں۔ اس ایریا کے اس گروپ کی بات کر رہا ہوں میں۔
ان کے مکتب فکر میں انسان کے مدت حمل، اکثر مدت حمل 4 سال ہے۔ اب میں اس مسئلے کو چھیڑوں گا نہیں، آپ جا کے تحقیق کریے کیوں ہے، مجبوری کیا بنی شافعی کی، اس نے 4 سال کی مدت رکھی۔ یعنی جس سن و سال میں ہمارے خاندان میں بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کے گھر میں بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ تحقیق کریے گا جا کر، بڑا لطف آئے گا اس مرحلے میں آپ کو، تو پتہ چلے گا کہ علی کی ذات کا نام ہے کہ دشمن کو بھی علی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جہاں خود بنانا تھا خدا کو، وہاں کہا کہ 9 مہینہ، اور جہاں خود انسان کو بننا ہے شخصیت کے طور پہ، کہا ہم مدت معین نہیں کریں گے، ہم تم کو نہیں بتائیں گے کہ تمہیں 20 سال میں شخصیت بننا ہے، تمہیں 40 سال میں شخصیت بننا ہے، تمہیں 50 سال میں شخصیت بننا ہے، ہم تمہیں کبھی بھی اپنی بارگاہ میں بلا لیں گے، ہم چاہتے ہیں تم روز اول سے شخصیت بن جاؤ۔ ورنہ پروردگار کے علم میں کوئی کمی نہیں تھی کہ وہ جب وہاں 9 مہینہ بیان کر سکتا ہے تو ہر کسی کی عمر بتا دیتا کہ وہی 50 سال لیں گے، وہ 60 سال لیں گے۔ نے کہا نہیں، جہاں ہمیں بنانا ہے وہاں عمر بتا دیں گے، وہاں وقت بتا دیں گے، جہاں تمہیں خود بننا ہے وہاں ہم زمانہ نہیں بتائیں گے، تاکہ تم ہر وقت شخصیت بننے کے لیے آمادہ رہو۔ دوسری بات، شخص سے شخصیت کا یہ سفر، میں صرف ابھی مرحلے تمہید پہ ہوں، شخص سے شخصیت کا یہ سفر طولانی بھی ہو سکتا ہے اور منٹوں سیکنڈوں میں حل ہو سکتا ہے۔ طولانی ہو جائے تو 90 سال میں انسان شخصیت نہ بن پائے۔ بعض ایسے عالم اسلام میں گزرے ہیں بڑے بڑے بزرگ اکابر اصحاب، جن کو پوری زندگی میں سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکا۔ انہیں شخصیت بننے کے لیے 90 سال بھی کم ہیں، اور اگر بننے پہ آئے تو قرآن کی 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی کسی کو شخص سے شخصیت بنانے کے لیے۔ ابتدائے اسلام میں جب رسول نے مدینے میں تبلیغ کے کاروبار کو شروع کیا، اپنا کام شروع کیا، تو ایک اعرابی آیا رسول کے پاس اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، دین سمجھنا چاہتا ہوں میں۔ کہ دین کو سمجھے بغیر کوئی شخصیت نہیں بن سکتا۔ یہ کاذب شخصیتیں ہوتی ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگ جاتے ہیں۔ ایک بیماری جو ہمارے یہاں ہے، ہم میں بھی آ گئی ہے، کسی شخصیت کو دیکھا اس کے پہلو میں کھڑے ہو کے تصویر کھنچوانے لگے۔ اپنی شخصیت کو اتنا بلند و بالا کریں کہ لوگ تمنا کریں آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے۔ اتنے دیندار بن جائیں، یہ کاذب شخصیتیں ہیں سب، یہ آج ہیں کل چلی جائیں گی، لیکن دیندار اگر کوئی انسان ہے تو اس کی شخصیت پابرجا ہے، اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے، اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ آپ تصویر کھنچوائیے تو آپ کا معیار بھی بلند ہو جائے گا کہ اچھا یہ فلاں صاحب کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے مطلب یہ بھی دیندار ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ، دین سمجھنا چاہتا ہوں۔ اب ہم لوگ یہاں 20-25 سال سے دین سمجھ رہے ہیں، واحد پہ واحد، واحد پہ واحد، معدل پہ معدل، معدل پہ معدل، تقدیر ناموں پہ تقدیر نامے، تقدیر ناموں پہ تقدیر نامے، لیکن ابھی ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ ہم دین کو سمجھ گئے۔ رسول نے کہا اچھا دین سمجھنا چاہتے ہو، یعنی شخص سے شخصیت بننا چاہتے ہو۔ ایک صحابی کو بلایا کہ جائیے ان کو دین سمجھائیے۔ مسجد نبوی میں ایسے ہی پلر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی، جیسے یہاں بنے ہوئے ہیں، ہر آدمی ایک پلر کو اپنا سہارا بنائے ہوئے تھا۔ وہ گیا، اس نے اعرابی کو بٹھایا اور قرآن کی 2 آیتیں پڑھیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب ہم لوگ تو عرب ہیں نہیں، تو ہم کو تو ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ عرب کے سامنے اگر آپ یہ آیت پڑھیں گے تو اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ وہ اعرابی نے جیسے یہ دونوں آیتیں سنی اس صحابی سے، کہا یہ قرآن کی آیتیں ہیں؟ کہا قرآن کی آیتیں؟ کہ آپ دلیل کیا ہے؟ کہا رسول اللہ نے بتایا ہے بھائی کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ کہ واقعاً ایسا ہی ہے کہ جو نیک کام ہم کرتے ہیں خدا دیکھتا ہے؟ کہاں بھائی اللہ نے کہا ہے، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کہ واقعاً ایسا ہی ہے کہ جو برا کام ہم کریں گے اس کو دیکھیں گے؟ کہاں ایسا ہی ہے۔ بس جیسے ہی یہ گفتگو ختم ہوئی، وہ اعرابی اٹھ کے جانے لگا، یہ اسے روکنے لگے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، لیکن رکو تو ابھی تھوڑی تفسیر تو سنتے جاؤ، کہ ضرورت نہیں ہے۔ وہ اٹھ کے چلا گیا، یہ ناراض ہو کے رسالت کے پاس آئے، یا رسول اللہ کیسا شاگرد دے دیا تھا آپ نے؟ کہ کیا ہوا؟ کہ 2 آیتیں پڑھی، تحمل نہیں کر پایا، اٹھ کے چلا گیا۔ رسول نے کہا سارا فقیہن،
جسے تم فرار سمجھ رہے ہو وہ فرار کر کے نہیں گیا، وہ فقی بن کے گیا ہے۔ اب وہ بھی تعجب میں رسول اللہ 2 آیتوں سے کوئی فقی بن جائے گا؟ یہ فتویٰ دینے والے فقی کی بات نہیں ہو رہی ہے، دین کو سمجھنے والے فقی کی بات ہو رہی ہے کہ بس اگر یہی 2 آیتیں سمجھ میں آ جائیں تو مسئلہ سارا حل ہے۔ جس دن ہمارے وجود کے اندر یہ بات اتر گئی کہ جو کچھ اچھا کام کر رہے ہیں وہاں دیکھیں گے، جو کچھ برا کام کر رہے ہیں وہاں دیکھیں گے، تو یہی دیکھنے کا تصور تو ہے جو انسان کو دیندار بناتا ہے۔ اب یہاں تک آ گیا تو میں ایک بات عرض کرتا چلوں، یہی رؤیت پروردگار کا تصور ہے جو انسان کو انسان سازی کے مرحلے میں لے کے آتا ہے۔ جب زلیخا نے جناب یوسف کو اس کمرے میں بلایا تھا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، تو زلیخا نے کیا کہا جناب یوسف سے؟ قالت حیت لک، یوسف ہماری طرف پڑھو۔ جناب یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، نہیں یہ کام میں نہیں کروں گا۔ تو زلیخا نے کہا کہ ذرا رکو، یوسف کو روکا جناب یوسف کو، اور آگے بڑھی۔ وہاں کچھ بت رکھے تھے طاق کے اوپر۔ دیکھیں فقی بننے کا طریقہ، 2 آیتیں انسان کو دیندار بنا دیتی ہیں، اور نہ بننے پہ آئے تو 20-25 سال لگا دے، نہیں بن پائے گا۔ تو زلیخا نے کیا کیا کہ وہ جو بت رکھے تھے طاق کے اوپر، ان کے اوپر یوں کر کے پردہ ڈال دیا، اور پردہ ڈال کے واپس آئی، اور پھر کہتے ہیں یوسف اب شروع کرو، جو کرنا ہو کرو۔ کہا پہلے کیوں نہیں؟ کہا وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمارے خدا سے دیکھ رہے تھے، اچھا نہیں لگ رہا تھا ہم کو کہ اپنے خداؤں کے سامنے یہ غلط کام کرے۔ جناب یوسف کو زلیخا کی تربیت کا موقع مل گیا۔ اب دیکھیں آپ یہ جملہ کیسے سنتے ہیں۔ جناب یوسف نے زلیخا سے کہا زلیخا تیرا خدا پردوں کے گر جانے سے چھپ جاتا ہے تو تیرے پاس جواز گناہ ہے، میں کیا کروں کہ میرا خدا پردوں میں چھپتا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میرا خدا تو پردوں سے چھپتا نہیں ہے۔ یہی تصور رؤیت پروردگار اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو منٹوں سیکنڈوں میں انسان شخص سے شخصیت بن جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اتفاق سے آج میرا بیٹا بھی دوپہر میں ہم سے بات کر رہا تھا یہاں کی مجلسوں کے بارے میں، تو کہنے لگا کہ بابا ابھی تک جامعۃ العلوم میں مجلسوں میں نعرہ نہیں لگا۔ یعنی بچے بھی سمجھتے ہیں کہ نعرہ بہت ضروری چیز ہے، لیکن ابھی تک مجلسوں میں نعرہ نہیں لگا۔ ہم نے کہا بیٹا وہ وہاں کا ماحول ایسا ہے، وہ ہال ایسا ہے کہ وہاں نعرہ لگنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنی جگہ، کیونکہ اب پبلک کو بلانے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا یہ کہتے ہیں کہ آپ تک آواز پہنچ جائے ہماری، اس لیے آپ آگے آ جائیے، یہاں آپ باہر بھی کھڑے ہو جائیں تو آواز پہنچ جائے گی ہماری، تو آگے کیوں آنے لگا آدمی؟ خیر، تو جناب یوسف نے کہا دیکھیں 2 آیتیں پڑھی سارا فقیہن انسان سازی ہو گئی، بہت ٹائم نہیں لگا انسان کو دیندار بننے میں۔ تیسرا اس گفتگو کا اور آخری مرحلہ کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے قیامت میں اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، جو عمارت ہم نے بنائی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ قیامت میں قطعاً اللہ تم سے یا ہم سے اور آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا تم کالے کیوں تھے، ہم تمہیں جنت میں نہیں جانے دیں گے، تم پستاقت کیوں ہو گئے، ہم تمہیں جنت میں نہیں جانے دیں گے، تم فلاں خاندان میں کیوں پیدا ہوئے، ہم تمہیں جنت میں نہیں جانے دیں گے، تم فلاں قبیلے سے کیوں تعلقات نہیں رکھتے، ہم تمہیں جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ پروردگار نے کہا جو ہم نے بنایا اس پہ کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، چونکہ تمہارے اختیار میں نہیں، جو تم خود بن کے آئے اس کے بارے میں ہم تم سے پوچھیں گے۔ یعنی شخص کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، شخصیت کے بارے میں سوال ہوگا، اور جو معیار خدا کا ہے وہی معیار پیغمبر اکرم کا بھی ہوگا۔ پیغمبر اکرم اپنی بارگاہ میں جب بلائیں گے تو شخص کو دیکھ کے نہیں، شخصیت کو دیکھ کے بلائیں گے۔ اگر شخص کو دیکھ کے بلا رہے ہوتے تو اوس و خجرج کے بڑے بڑے پیسے والے رسول کی خدمت میں موجود ہوتے اور کوئی کالا نظر نہ آتا، لیکن رسالت کی بارگاہ میں بلال حبشی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جس مرحلے پہ پروردگار سوال کرے گا وہی مرحلہ رسول کی زندگی میں پیش آئے گا۔ رسول نے بلال سے کبھی نہیں کہا بلال رنگ بہت کالا ہے تمہارا، تھوڑا سے اگر گورے ہوتے تو ہمارے پاس بیٹھ جاتے۔ بعضوں نے آ کر مشورہ بھی دیا تھا ان کو ہٹا دیجئے، ان کو ہٹا دیجئے، وہ تھوڑا سا غریب ہے،
رسول نے کہا اگر آپ کو بیٹھنا ہو تو بیٹھیں ان کے ساتھ، اگر اتنا حوصلہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ وہ ان کے شخص کو دیکھ رہے تھے، شخصیت کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ بس اس مرحلے کو ختم کر کے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہی مرحلہ رسالت کی زندگی میں پیش آیا جب رسول مکے سے مدینے کی زندگی میں آئے، ازدواجی زندگی شروع کی تو ایک بیوی کو بہت تکلیف ہوتی تھی، رسول کی بیوی جناب خدیجہ سے۔ رسول کا طریقہ کیا تھا کہ جب کسی نے کوئی گوشت کا ہدیہ بھیجا رسول کی خدمت میں، رسول نے فلاں صحابی کو بلایا اور کہا کہ فلاں گھر میں جا کے دے کے آ جاؤ، فلاں صحابی کو دے کے آ جاؤ۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ فلاں صحابی کو کیوں دے دیں؟ کہا اس کی بیوی خدیجہ کی بہت اچھی دوست تھی، کوئی ہدیہ آتا تھا خدیجہ کی سہیلیوں کو بٹوا دیتے تھے، کبھی کوئی بات ہوتی تھی خدیجہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہیں گیا، یہ چہیتی بیوی سے رہا نہیں گیا۔ میں کہا یا رسول اللہ آپ کے حرم میں اتنی جوان بیویاں موجود ہیں، اتنی حسین و جمیل بیویاں موجود ہیں، آپ کہاں اس ضعیفہ کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ جو بزم رسالت میں موجود ہو اس کا شعور بھی بلند ہو۔ ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا جناب خدیجہ کو کیسے خطاب کیا؟ ارے وہ ضعیف تھی، ضعیفی شخص کا پہلو ہے، شخصیت کا پہلو نہیں ہے، یا جمال و حسن شخص کا پہلو ہے، شخصیت کا پہلو نہیں ہے۔ تو رسول کو کہنا چاہتے کہ نہیں وہ ضعیفہ ہوں گی، ہمارے لیے تو جوانے نہیں۔ رسول نے کیا کہا؟ جب رسول جواب دے رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم خدیجہ کا مقابلہ کیا کرو گی؟ خدیجہ تب میرے اوپر ایمان لائی جب پورا مکہ کافر تھا۔ یعنی ادھر سے شخص کے پہلو کو چھیڑا جا رہا ہے، رسالت شخصیت کو بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس رہنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تمہاری شخصیت کے اندر کمال پایا جا رہا ہو۔ جب کوئی صاحب ایمان نہیں تھا تب خدیجہ میرے اوپر ایمان لے کے آئی، جب کسی نے میری مدد مکہ میں نہیں کی تب خدیجہ نے اپنی ساری دولت کو ہمارے حوالے کر دیا، اور جب پورا مکہ مجھے ابتر کہہ رہا تھا تب خدیجہ نے مجھے صاحب اولاد بنایا۔ البتہ میں نے وہ جو نعرے والی بات اپنے بیٹے کی عرض کی تھی وہ حسن طلب نہیں تھا میرا، وہی بات آئی تو میں نے عرض کر دیا۔ تو شخص سے شخصیت بننے کو اسی کو انسان سازی کہتے ہیں۔ امام معصوم نبی رسول کا کام یہ ہے کہ انسان کو شخص سے شخصیت کے پہلو میں لا کے ڈال دے۔ امام سجاد نے یہی کام کیا۔ اب یہاں سے پھر گفتگو کو ملاحظہ کریے گا۔ امام سجاد نے 4 مرحلے انسان کی شخصیت سازی کے لیے بیان کیے۔ پہلا مرحلہ بلغ بے ایمانی اکمل الایمان، پروردگار میرے ایمان کو اکمل ایمان قرار دے دے۔ اللہ اکبر، بصیرت امام سجاد۔ جہاں علی ابن ابی طالب کا نام لینا محال ہو، جہاں آل محمد کی فضیلت بیان کرنا محال ہو، ایسے بصیر رہبر دنیا میں ہمارے علاوہ کسی کو اللہ نے نہیں دیا، قدر کرنا چاہیے۔ لیکن دعا کا آغاز کہاں سے کیا؟ وہ بلغ بے ایمانی اکمل الایمان۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امام سجاد نے علی کی ولایت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا کہیں۔ کس لفظ کو استعمال کیا امام سجاد نے؟ بلغ۔ بلغ کو کس کے لیے استعمال کیا؟ اکمل ایمان کے لیے۔ اللہ اکبر، بلغ کو اکمل ایمان کے لیے استعمال کیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ بولتے ہوئے قرآن ہے، یہ بات بھی کرتے ہیں تو قرآن کے لہجے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان جب غدیر کے میدان میں کیا تو اسی بلغ کو استعمال کیا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ امام سجاد بھی جب ایمان کی بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں وہ بلغ بے ایمانی اکمل الایمان، گویا غیر محسوس پیغام دے رہے ہیں کہ علی کی ولایت کے بغیر ایمان کے کمال کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا۔ وَبَلِّغْ بِإِيمَانِي أَكْمَلَ الْإِيمَانِ، پروردگار میرے ایمان کو اکمل ایمان قرار دے دے۔ وہ تو وہاں تو ایمان اکمل ہے ہی، وہ انسان سازی کا مرحلہ آ رہا ہے۔ جیسا ہم کو بتا رہے ہیں کہ اب آپ علماء کے کتابوں کو پڑھیں، خصوصاً علماء اخلاق کی، تو وہ مراحل بیان کریں گے انسان سازی کے کہ انسان ہے، انسان کے بعد ایمان ہے، ایمان کے بعد یقین ہے، یقین کے بعد اطمینان ہے، اطمینان کے بعد رضا ہے، رضا کے بعد تسلیم ہے۔
مراتب الگ الگ ہیں، لیکن ان سارے مراتب کو طے کرنا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وجعل یقینی افضل الیقین، پروردگار میرے یقین کو افضل یقین قرار دے دے۔ میں ان دو مرحلوں کی طرف نہیں جاؤں گا، میں نے سوچا تھا کہ ایسے عمل کے سلسلے میں گفتگو کروں گا، لیکن پہلی مجلس میں مولانا ظفر عباس صاحب نے بہترین انداز میں اس مسئلے کو بیان کر دیا، لہذا میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں صرف مرحلہ یقین کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انسان سازی کا دوسرا مرحلہ یا تیسرا مرحلہ، اگر امام سجاد کی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں گے تو دوسرا مرحلہ ہے، اگر آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں گے اخلاق کے تو تیسرا مرحلہ ہے۔ اسلام، ایمان، یقین، کہ یقین کے بارے میں امام سجاد کہتے ہیں پروردگار میرے یقین کو افضل یقین قرار دے دے۔ انسان سازی میں ایک اہم پہلو ہے کہ انسان کو یقین پیدا ہو جائے۔ جس دن یقین پیدا ہو گیا، اصحاب حسین نے اپنی جان کیوں قربان کر دی؟ کیونکہ یقین تھا کہ اس مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور اس زندگی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ میں آخر مجلس میں اسی زندگی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کو میں نے چھیڑا ہے، افضل یقین۔ اور یہ یقین ایمان کے بعد کا مرحلہ ہے۔ دلیل امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ الیقین افضل من الایمان، یقین ایمان سے بڑھ کے ایک مرتبہ ہے، ایک درجہ ہے۔ اور دوسرے جو نشانیاں بیان کی گئیں یقین کی کہ اللہ کو بندوں کی مرضی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرے کوئی۔ یقین بہت مرحلہ ہے، آپ جا کے قرآن پڑھیں۔ اب میں اس مرحلے کی طرف آ رہا ہوں، آپ قرآن پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر تمہارے اندر علم یقین پیدا ہو جائے تو تم اسی دنیا میں بیٹھے بیٹھے جہنم کو دیکھ لو گے۔ کیسے جہنم کو دیکھ لے گا آدمی؟ کب مرحلے یقین پہ تو آئے، انسان سازی کے مرحلے پہ تو آئے۔ امام نے کہا پہلے ایمان کو کامل کرو، پھر یقین کی دعا کرو، پھر نیت کی دعا کرو، پھر احسن عمل کی دعا کرو۔ یہ چار مرحلے اگر تمہاری زندگی میں طے ہو جاتے ہیں تو تم ایک بہترین انسان بن کے سامنے آؤ گے، خود بھی معاشرے میں عزت دار ہوگے، دوسروں کو عزت دار بناؤ گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اب یقین کے سلسلے میں بہت گفتگو، آپ مجھ سے بہتر یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن چونکہ اب مجلس پڑھنا ہے تو وہ ساری چیزیں بیان کرنا ہوں گی آپ کی خدمت میں کہ جب مرحلے یقین میں انسان آتا ہے تو علماء یقین کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں کہ تین طرح سے انسان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، مرحلہ بمرحلہ ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے مرحلے کو چھوڑ کے کوئی دوسرے مرحلے میں پہنچ جائے گا اور کہے کہ ہمارے پاس پہلا مرحلہ نہیں، ہم دوسرے پہ آ گئے، یا دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے پہ پہنچ جائے گا۔ نہ، پہلا، دوسرا اور تیسرا مرحلہ، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ تین مرحلے میں انسان کو بننا ہے۔ جیسے جیسے یقین کے مرحلے بڑھتے چلے جائیں گے انسان کی انسانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب میں اپنے بچوں کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، علماء فاضل تو مجھ سے بہتر یہ سارے مطالب جانتے ہیں۔ علم الیقین کسے کہتے ہیں؟ جو پڑھ کر حاصل ہو جائے، کتابوں میں پڑھ کے، جو ہم پڑھتے ہیں کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم نے پڑھا ہے، یقین ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، جسے کہتے ہیں علم الیقین۔ اب گفتگو تھوڑی سی سنجیدہ ہو جائے گی، لیکن جہاں تک میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اگر آپ متوجہ رہے تو نتیجے کی منزل پہ بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ جب جو چیز کتابوں سے، عبارتوں سے، الفاظ سے، استاد سے مل جائے اسے علم یقین کہتے ہیں۔ ہم نے کتابوں میں بہت پڑھا تھا، ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ آگ جلاتی ہے، اتنا پڑھا کہ ہم کو علم یقین ہو گیا کہ آگ جلاتی ہے۔ کبھی ایک مرحلے پہ ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کہیں پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک صاحب نے اپنے کو آگ لگا لی اور کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں۔ آج ہم کو جو اس سے پہلے جو ہم کو علم الیقین تھا آج عین الیقین ہو گیا۔ جو پڑھ کے آئے تھے کہ آگ جلاتی ہے آج آنکھوں نے دیکھ لیا۔ اب یقین کا مرحلہ تھوڑا سا بڑھ گیا۔ پہلے کھیل تماشا سمجھتے تھے کہ ارے ہوگی آگ جلاتی ہوگی، دیکھا جائے گا، لیکن آج جب کسی کو جلتے ہوئے دیکھ لیا، چلتے ہوئے دیکھ لیا، اب سمجھ میں آ کہ واقعی آگ جلاتی ہے۔ لیکن ابھی بھی ایک مرحلہ باقی ہے۔ ایک دن کھیل میں آگ میں ہاتھ ڈال دیا، اب آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو کیا ہوگا؟ انسان جل جائے گا۔ اس دن حق الیقین حاصل ہو گیا، اب آگ کے قریب نہیں جائے گا انسان۔
اب کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو حق الیقین ہو گیا۔ یہ جو مرحلہ انسان کے ساتھ آتا ہے حق الیقین کا، قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ مرحلہ پیدا ہو جائے تو تم عالم ملکوت کو دیکھنا شروع کر دو گے، اور اگر علم الیقین پیدا ہو جائے تو تم جہنم کو یہیں دیکھو گے۔ ایک نوجوان رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، صبح کا وقت تھا، اس نے کہا اصبحت یا رسول اللہ، کیسے ہیں رسول اللہ؟ رسول اللہ نے اس سے پوچھا تم کیسے ہو؟ اس نے کہا اصبحت علی الیقین، رسول اللہ میں نے اس حالت میں نے صبح کی کہ میں یقین پہ فائز ہوں۔ رسول نے کہا دعویٰ بہت بڑا کیا، دلیل ہے تمہارے پاس؟ قرآن نے کیا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر تم نے علم یقین حاصل کر لیا تو تم جہنم کو یہیں بیٹھ کے اسی دنیا میں دیکھ لو گے۔ وہ کہتا ہے رسول اللہ میں جہنم میں جلنے والوں کی چیخوں کو سن رہا ہوں، اور اگر آپ اجازت دیں تو بتاؤں نام کہ کون کون ہے؟ وہ تو رحمت والا رسول تھا، زبان کو روک لیا، کتنوں کی عزت بچ گئی، ورنہ اگر جہنم میں جلنے والوں کا نام وہ جوان لے لیتا تو جیسے جیسے یقین کے مرحلے بڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے انسان کے اندر توحید پرستی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک اور مثال دے کے بات کو وہاں تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ بات بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ میڈیکل سائنس کے جو ڈاکٹر بنتے ہیں، ان کی زندگی کے اس ڈاکٹری میں جو 4 سال 5 سال کا جو وقفہ ہوتا ہے جس میں ڈاکٹر بن کے یہ باہر آ جاتے ہیں، 3 مرحلے ہوتے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اور یہیں سے میں ایک مرحلے تک لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ پہلے مرحلے میں ان کو 2.5 سال 3 سال کہا جاتا ہے کتابیں پڑھیے، یہ والا مرض ایسے ہوتا ہے، یہ مرض ایسے ہوتا ہے، اس کی دوا یہ ہے، یہ ایسے کیا جاتا ہے، یہ آپریشن ایسے ہوتا ہے۔ وہ خالی کتابیں پڑھتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو علم الیقین حاصل ہو رہا ہے۔ جب 2.5 سال ختم ہو جاتے ہیں تو اسے کہتا ہے اب آپ کو کلاس میں بیٹھ کے نہیں پڑھنا ہے، اب کلاس کو چھوڑیے، ابھی 3 سال آپ نے کلاس پڑھا، اب کلاس کو جانے دیجئے، اب آئیے اس آپریشن تھیٹر میں جہاں آپریشن ہو رہا ہے۔ جو کچھ کلاس میں پڑھا تھا ہم آپ کو آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے دکھائیں گے، وہ آ کے اس کو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو ڈاکٹر بن رہے ہیں، جو اس مرحلے تک جانا چاہتے ہیں، اگر وہ سرجن بننا چاہتے ہیں، نہیں بننا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ان کو لا کے کھڑا کیا جاتا ہے، ان سے کہتے ہیں کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو، خالی دیکھیے۔ کیا دیکھیں؟ کہا استاد جو کر رہا ہے اس کو دیکھیے۔ توجہ لگے کس مثال کے اوپر؟ وہ کھڑے ہو کر خالی دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے دل کو کھولا ہے، کیسے دل کو نکالا ہے، کون سی رگ کاٹی ہے، کون سی رگ جوڑی ہے، کیا کیا ہے۔ اس کے بعد بند کیا، ان سے کہا خدا حافظ جائیے۔ یہ دوسرا مرحلہ یہ عین الیقین کا ہے۔ جو پڑھا تھا اسے آنکھوں سے دیکھا، لیکن جو چالاک شاگرد ہوتا ہے وہ استاد کے بعد پھر پلٹ کے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سرکار صرف علم الیقین اور عین الیقین سے کام نہیں چلے گا، اب میں حق الیقین کی منزل میں اترنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی حق الیقین کی منزل آتی ہے، استاد اپنے سارے آپریشن کی آلات اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے کہ اب تمہیں آپریشن کرتے ہوئے دیکھنا نہیں ہے، آپریشن کرنا ہے۔ یعنی ابھی اس سے پہلے سنا تھا، دیکھا تھا، اب وہ خود اترتا ہے انسان کا آپریشن کرنے کے لیے۔ جس دن پہلا آپریشن کرتا ہے دل کا، اس دن بڑے خوش ہو کے واپس آتا ہے اپنے گھر پہ کہ آج حق الیقین کے مرحلے پہ فائز ہو گیا، جو کچھ کتاب میں پڑھا تھا، جو کچھ آنکھوں سے دیکھا تھا، آج اپنے ہاتھوں سے کر کے دیکھ رہا ہوں۔ تو جو انسان حق الیقین کے منزل پہ ہوگا وہ اس سارے مراحل کو طے کر کے جائے گا۔ جناب ابراہیم خلیل نے اپنے پروردگار سے یہی مطالبہ کر لیا، پروردگار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرَنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اے میرے پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ کون؟ خلیل خدا۔ اب یہاں پہ بحث کی علماء نے کہ جناب ابراہیم حق الیقین کو، عین الیقین کو دیکھنا چاہ رہے تھے، حق الیقین کو نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے، لیکن بعید ہے جناب ابراہیم سے، کیونکہ عین الیقین اور علم الیقین کا مرحلہ تو پہلے گزار چکے تھے۔ اللہ کے صحیفوں میں کتنی بار پڑھا تھا کہ خدا مارتا ہے زندہ کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے کتنی بار دیکھا تھا لوگوں کو مرتے ہوئے۔ کہا نہیں، جناب ابراہیم اس تیسرے منزل کی طرف آ رہے تھے، پروردگار حق الیقین چاہیے۔ حق الیقین میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھا نہیں جاتا ہے، کھڑے ہو کے دیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، خود کر کے دکھاتے ہیں۔ پروردگار اب مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے، اب یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔
یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم کا مطالبہ یہ نہیں تھا قطعاً کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندہ مردہ کرتا ہے کہ نہیں کرنا، کیفیت احیا دیکھنا چاہتے تھے کہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اور تیز ہوشیار شاگرد وہی ہے جو استاد سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ ہم کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار اب میں خود یہ کام کر کے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ حق الیقین پہ فائز ہو جاؤں کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، نہ یہ کہ مجھے سننا ہے۔ تو پروردگار نے کیا کہا؟ اب دیکھیں وہی مرحلہ آ گیا ایمان اور یقین کا اور سارے مراحل۔ اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قال بلا، پروردگار ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں پروردگار، اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ حق الیقین کے منزل پہ فائز ہو جاؤں۔ ایک جملہ عرض کرنے کا دل چاہتا ہے کہ میں آپ ایک جملہ عرض کروں۔ میں حضرت خلیل کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، میری اتنی حیثیت نہیں، کسی کی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے خلیل ہے۔ مطالبہ کیا کیا تھا؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، پروردگار میں چاہتا ہوں اطمینان قلب پیدا ہو جائے۔ بالکل ہوا ہوگا، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے خلیل ہیں، بیٹے کے گلے پہ جس نے چھری چلا دی ہو اس کو اگر اطمینان پیدا نہ ہوگا تو کس کو اطمینان پیدا ہوگا؟ لیکن میں نے پورے قرآن میں تلاش کر لیا، اس آیت کے بعد اللہ نے کہیں جناب ابراہیم کے سلسلے میں یہ نہیں کہا کہ تم یقین کے درجے پہ فائز ہونے کے بعد اطمینان کے درجے پہ آ گئے، ہم نے تمہیں نفس مطمئنہ کی سند دی۔ لیکن ایک منزل ہم کو نظر آئی کربلا کے مرحلے میں کہ جب پروردگار کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نفس مطمئنہ کے حصول کے لیے ایک قربانی کافی نہیں ہے، قربانیوں پہ قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور پھر صبر کے ساتھ ساتھ شکر الہی بھی کرنا پڑتا ہے۔ حسین نے شکر الہی کیا تو نفس مطمئنہ کے درجے پہ فائز ہوئے۔ ولیکن لیطمئن قلبی، اللہ نے بھی بھرم رکھ لیا جناب ابراہیم کا۔ بس یہاں سے توجہ رکھیے گا، میں جس مرحلے تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ پروردگار نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، تو ایسا ہے کہ تم 4 پرندوں کو لے کے آؤ۔ ابھی ساری کہانی قصے سنے ہوئے ہیں بہت آپ نے، میں صرف ایک لفظ پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہے آپ کی توجہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تذکر کے عنوان سے فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لو۔ علماء کہتے ہیں کہ 4 پرندوں سے مراد عدد نہیں ہے، محاورہ ہے۔ یہ کہتے ہیں 2-4 لوگ آ جائیں، تو 2-4 لوگ کا مطلب نہیں کہ 4 آئے اس کے بعد ہم منع کر دیں گے نا، محاورہ ہے۔ فخذ اربعۃ من الطیر فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، بس اگر یہ بات میں آپ تک پہنچا سکا تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ 4 پرندوں کو لو۔ اب یہاں پہ آپ جا کے قرآن کا ترجمہ اٹھائیے، بعض ترجمہ میں لکھا ہے کہ ان پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کریے، عموماً ہم یہی کہتے ہیں، اور بعض نے یہاں پہ لکھا ہے کہ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اپنے سے مانوس کریے، اپنے سے قریب کریے، اپنے نزدیک لے کے آئیے۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، بعض لوگوں نے، کم لوگوں نے، البتہ کم لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کریے، اکثر لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ نہیں، اپنے سے مانوس کریے، اپنے سے قریب کریے، اپنے قریب بٹھائیے۔ اور اس کی دلیل دی گئی ہے کہ یہاں پہ فَصُرْهُنَّ کا ترجمہ قطع کرنا نہیں ہوگا، بلکہ انسیت پیدا کرنا ہوگا، مانوس ہونا ہوگا، محبت پیدا کرنا ہوگا، قربت پیدا کرنا ہوگا۔ اس کی دلیل، پہلی دلیل تو الیکا ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، دیر ہو جائے گی۔ پہلی دلیل الیکا، فَصُرْهُنَّ الیکا، اور دوسری دلیل اس کے بعد ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ، پھر اس کو پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھو۔ تو اگر فوراً کا مسئلہ ہوتا کہ ان پرندوں کو لو اور کاٹو تو سما نہیں آنا چاہیے تھا، فا آنا چاہیے تھا۔ فجعل، چونکہ فا فوریت پہ دلالت کرتا ہے، سما تاخیر پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ سما کا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ پرندوں کو لانے میں اور کاٹنے میں پروردگار چاہتا ہے کوئی وقفہ ہونا چاہیے، جس وقفے میں یہ پرندے ولی خدا سے مانوس ہو جائیں، ولی خدا سے قریب ہو جائیں، ولی خدا کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب یہ آپ سے مانوس ہو جائیں، جب آپ سے قریب ہو جائیں، جملہ سنیے گا، جب آپ سے قریب ہو جائیں، جب آپ سے مانوس ہو جائیں، تب ان کو کاٹ کے پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھیے اور پھر آواز دیجئے، تو دیکھیے کہ کیسا مردہ زندہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے بہت سادہ سی بات کی ہے
کہا نہیں، فَاسْرُهُنَّ اس لیے کہا ہے دو وجہ سے فَاسْرُهُنَّ کو کہا کہ ایک تو یہ کہ تھوڑا سا اپنے پاس بلا لیجئے تاکہ آپ بھی پرندوں کو پہچان لیں کہ کون کون سے ہیں، جب گوشت اڑ اڑ کے آئے تو منقار ادھر کی ادھر نہ ہونے پائے۔ یہ توہین ہے خلیل خدا کی، جس نے عالم ملکوت کی نشانیوں کو دیکھ کے فراموش نہ کیا ہو وہ پرندوں کو فراموش کر دے گا۔ اور بعض نے یہ کہا کہ اس لیے کہا تھا فَاسْرُهُنَّ تاکہ آپ سے آواز سے مانوس ہو جائے، جب آپ آواز دیں تو وہ چلے آئیں۔ لیکن ایک لطیف پہلو اور ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے، وہ لطیف پہلو واقعی اس آیت کی جان ہے، اس جملے کی جان ہے کہ اصل ہدف پروردگار یہ ہے کہ آپ ان پرندوں کو اپنے قریب بلائیے کیونکہ آپ ہیں خلیل خدا، آپ ہیں ولی خدا، آپ ہیں اللہ کے دوست۔ تو ہم دنیا والوں کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ولی کے قریب آ جاتا ہے، جس کے دل میں ولی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جانوروں کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ جن جانوروں کو آپ پالتے ہیں وہ مالکوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور یہ جانوروں میں سب سے زیادہ کتے کی خاصیت ہے، وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میں نے اسی لیے روکا یہاں پہ آپ کو فَاسْرُهُنَّ کے اس منزل پہ تاکہ بات میری واضح ہو جائے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک منزل تک تمہیں لے کے جائے، وہ منزل یہ ہے کہ اے میرے خلیل ان پرندوں کو لیجئے، کچھ وقت ان کے ساتھ گزاریے تاکہ یہ آپ کی صحبت میں بیٹھے، آپ کے بدن میں آ کے بیٹھے، آپ سے قریب ہو جائیں، آپ سے انسیت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد آپ ان کو کاٹ کے پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھیے گا، جب وہاں سے بلائیے گا تو دنیا کو سمجھ میں آ جائے گا جو ولی خدا کے قریب ہوتا ہے اس کی موت بھی حیات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ پرندے ہیں، ان کے اندر ولی خدا کی محبت پیدا ہو جائے، یہ قریب آ کے بیٹھ جائیں۔ فَاسْرُهُنَّ إِلَيْكَ آپ ان کو بلائیے، ان کو قربت سے پیدا کریے، ان کے قریب آئیے، ان کو اپنے سے قریب کریے، پھر ان کو کاٹیے گا۔ جناب ابراہیم نے پروردگار کے کہنے پہ عمل کیا، پرندوں کو بلایا، اپنے سے قریب کیا، مانوس کیا، پھر کاٹا، جا کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا، وہاں سے پھر اپنے ایک ایک پرندے کو بلاتے رہے، وہاں سے وہ گوشت اڑ کے آتا رہا، منقار میں جڑتا رہا، ان سے وہ پرندے زندہ ہوتے رہے۔ جناب خلیل کہتے ہیں پروردگار میں حق الیقین پہ فائز ہو گیا، مجھے یقین آ گیا کہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اس پورے واقعے کا مرکز یہ ہے کہ ولی خدا کی محبت، ولی خدا کی قربت، ولی خدا سے انسیت انسان کو مرنے نہیں دیتی۔ اب جملہ سنتے جائیے گا، عصر کا ہنگام ہے، سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں تنہا کھڑے ہیں، لاشیں مقتل میں پڑے ہوئے ہیں، نبی کا نواسا سب کو خطاب کر کے کہتا ہے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ نبی کا نواسا کٹے ہوئے سروں کو بلا رہا ہے یا ظالموں کو بلا رہا ہے؟ امام حسین کس سے کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا؟ کوئی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ شامیوں کو بلا رہے تھے۔ تو مولا جس کو بلا رہے ہیں وہ تو مر چکے ہیں، مولا جن کو پکار رہے ہیں ان کے تو بازو کٹ گئے ہیں، ان کا تو سر تن سے جدا ہو گیا، ان کا تو لاشا پامال ہو گیا، یہ لاشیں پڑے ہیں۔ آواز ولی خدا آئے گی، ابھی کچھ دیر انتظار کرو، ابھی تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ شب عاشور جو ان کی قربت ہم سے پیدا ہوئی تھی، شب عاشور جو انہوں نے ہمارے لیے اپنی قربانیاں دی تھی، ابھی کچھ دیر کے بعد تم یہ دیکھو گے کہ جب ولی خدا کی آواز صدا میں بلند ہوگی اور یہ کہے گا حل من ناصر ینصرنا، تو انہی کٹے ہوئے لاشوں سے آواز آئے گی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اصل میں یہ لبیک یا حسین کی آواز نہیں ہے، یہ ولی خدا کی قربت ہے جو موت کو زندگی میں تبدیل کر رہی ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ کسی کٹے ہوئے سر سے آواز آئی ہو؟
آپ نے کبھی سنا کوئی مر گیا ہو، اس کو پکارا گیا، اس نے کہا ہو لبیک؟ نہیں پکارتا کوئی، مرنے کے بعد کوئی کسی کو نہیں پکارتا۔ لیکن جو ولی خدا کے قریب آ جاتا ہے، جس کو ولی خدا کی ہمنشینی نصیب ہو جاتی ہے، جس کے دل میں ولی خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، سرکار سید الشہداء عصر عاشور اسی مرحلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں بات کو ختم کر دیتا، لیکن آپ کے یقین کے لیے ایک مرحلے تک اور لے کے جانا تھا۔ اسی قرآن میں آئیے ایک جگہ اور پروردگار نے اسی پہاڑ کا تذکرہ کیا ہے، جہاں ایک نبی کا بیٹا نبی سے کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں۔ نبی کہہ رہا تھا بیٹا ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری جان کو بچا لیں گے، نبی خدا کے قریب آؤ گے تو زندگی بچ جائے گی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم پہاڑ کی بلندی پہ چلے جائیں گے۔ نوح اپنے زمانے کے نبی، 950 سال تبلیغ، اس کے بعد بیٹے سے کہہ رہے میرے قریب آ جاؤ۔ اب آپ دیکھیں فرق محسوس کریں، دونوں جگہ پہاڑ ہیں، دونوں جگہ نبی خدا ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ایک جگہ پہاڑ کی بلندی پہ انسان ہے، ایک جگہ پہاڑ کی بلندی پہ پرندوں کا گوشت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ایک کو نبی بلا رہا ہے وہ چلا آ رہا ہے، ایک کو بلا رہا ہے وہ آنے سے انکار کر رہا ہے۔ جو آنے سے انکار کر رہا ہے وہ گیا تھا زندہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو آنے سے انکار کر رہا ہے، نبی خدا کہہ رہا ہے بیٹا آ جاؤ ہم تمہیں بچا لیں گے۔ وہ کہا بابا یہ پہاڑ کی بلندی مجھے بچا لے گی۔ پروردگار کہتا آج کوئی تمہیں کہیں سے بچا نہیں سکتا۔ اگر تم نے نبی خدا کی قربت کو چھوڑ دیا تو اب دیکھیں ان پرندوں کو دیکھیں جو نبی خدا کی قربت کو حاصل کر رہے تھے اور پہاڑ پہ گئے تو مرے ہوئے گئے تھے۔ نبی خدا نے جیسی آواز دی وہ دوڑ کے چلے آئے۔ اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول تم کو بلائے تو رسول کے بلانے پہ فوراً لبیک کہو، کہ رسول زندگی کے لیے بلاتا ہے، موت کے لیے نہیں بلاتا۔ ایک زندہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا، نبی خدا کو چھوڑ دیا، مردہ لاش آئی، اور یہ جو جن کے جسم کو کاٹ دیا گیا تھا وہ مردہ پہاڑ کی چوٹی پہ گئے، لیکن جذبہ لبیک تھا نبی خدا کی آواز پہ۔ اللہ نے کہا ہم تمہاری زندگی کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھیں گے۔ آخری جملہ بات ختم۔ اے پروردگار خلیل خدا کا زمانہ تو ہے نہیں، ہمارا ولی تو پردہ غیب میں ہے، ہم اس سے کیسے انسیت پیدا کریں؟ کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم مرنے نہ پائیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہم کو زندگی دوام مل جائے، ہم ہمیشہ زندہ رہیں، لیکن ہمارا ولی تو پردہ غیب میں ہے، ہم نے تو اسے دیکھا نہیں، ہم تو اس کے ساتھ جا نہیں سکتے۔ آواز قدرت آئے گی، ہوا کرے پردہ غیب میں، ہم تمہیں انسیت کا طریقہ بتاتے ہیں۔ 40 دن روز خلوص نیت کے ساتھ دعائے عہد پڑھ کے اپنے زمانے کے ولی خدا سے یہ عہد کرے کہ مولا ہم آپ کے ساتھ مریں گے، ہم آپ کے ساتھ جئیں گے، تو دیکھنا اگر تم مر بھی گئے اور تم مارے گئے یا تم مر گئے، تم قبر کے اندھیرے میں چلے گئے، جب ان کا ظہور ہوگا تو ہم تمہیں قبر سے پھر اٹھا کے بتائیں گے کہ ولی خدا کی محبت مرنے نہیں دیتی۔ دعائے عہد میں کیا ہے؟ پروردگار ہم کو ہمارے کفن کے ساتھ اٹھانا۔ کیوں اٹھائیں؟ ہم تو مر گئے۔ کب مر گئے ہوگے، لیکن 40 دن تم نے اپنے ولی خدا سے عہد کیا تھا، انسیت کا عہد، قربت کا عہد، محبت کا عہد۔ تو جو ولی خدا سے قریب ہو جاتا ہے ہم اسے مرنے نہیں دیتے۔ جناب ابراہیم نے کہا ہم حق الیقین پہ فائز ہو گئے۔ پروردگار مجھے معلوم ہو گیا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ بہت بلند و بالا مقام ہے جناب ابراہیم کا، لیکن میں یہاں پہ صرف 2 مصرے پڑھ کے مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ 2 مصرے مرحوم حضرت آیت اللہ العظمیٰ طیب آغا جزائری صاحب اپنی مجلسوں میں بہت پڑھتے تھے، اتنا پڑھا کہ مجھے یاد ہو گیا۔ اور جب جناب خلیل کا تذکرہ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ایک قربانی پہ آنکھیں بند کر لیں اے خلیل، ایک قربانی پہ آنکھیں بند کر لیں اے خلیل، آنکھیں کھل جاتی اگر یہ سارے سرور دیکھتے۔ ایک ہی قربانی تو دی تھی جناب خلیل نے بیٹے کی، وہ بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے۔ کہاں خلیل کا وہ حق الیقین، اور کہاں اس انسان کا حق الیقین جس کی آج شب شہادت ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے سید سجاد کی قربانی میں اور خلیل کی قربانی میں۔ خلیل کی قربانی میں بیٹا بچ گیا، لیکن سید سجاد نے اپنی آنکھوں کے سامنے جو قربانیاں پیش کی اس میں کوئی نہیں بچا۔ بس عزیزو 5 سے 7 منٹ میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں۔ تابوت کی زیارت کریں گے۔ کس کی تابوت کی زیارت؟
جو 35 سال اپنے بابا کے اوپر مدینے میں روتا رہا. لیکن میں مصائب کا آغاز اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سنا ہے ولید ابن عبد الملک نے ہشام ابن عبد الملک کے کہنے پہ امام سجاد کو زہر دیا تاکہ امام سجاد مر جائیں، شہید ہو جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کا بابا مقتل میں مار دیا گیا ہو، جس کے چچا کے دونوں بازو قطع ہو گئے ہوں، جس کے برابر کے بھائی کے سینے پہ برچھی کا پھل لگا ہو، جس کے 6 مہینے کا علی اصغر خاک پہ سو رہا ہو، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں بہنوں کے سر سے چادروں کو چھنتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بہن کے منہ پہ تماچے کھاتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے کوفہ و شام کا منظر دیکھا ہو، کیا واقعاً اس کو مارنے کے لیے زہر کی ضرورت ہے؟ کیا ایسے انسان کو زہر دینے کی ضرورت ہے؟ ارے سجاد تو ہر مرحلے میں مر رہا تھا. جب بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو سجاد کو موت آئی، جب بھائی کی خبر شہادت سنی تو سجاد کو موت آئی، اور مرحلہ تو اس وقت تک تھا جب کوفہ و شام کی منزل سامنے آ گئی. لیکن اے خلیل، آپ نے ایک قربانی پیش کی. میرے مولا نے نہ جانے کتنی قربانیاں راہ خدا میں پیش کی. صبح روتے تھے، شام روتے تھے. بہت ذمہ داری کی شب ہے عزیزو. آج حسین کو پرزہ دینا ہے اس بیٹے کا جو 35 سال حسین پہ روتا رہا. عجیب زندگی کا طریقہ بنا لیا امام سجاد نے. میں نے ابتدائی مجلس میں عرض کیا کہ اتنے امکانات نہیں تھے امام سجاد کے پاس کہ وہ مجلس برپا کرتے، وہ حسینیہ بناتے، لیکن ہر مرحلے کو حسینیہ مجلس بنا دیا. جب کہیں کسی کے سامنے گئے، کسی نے کھانا پیش کیا، فوراً اپنے بابا کی بھوک یاد آ گئی. ارے میرا بابا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا مارا گیا. جب کسی نے پانی پیش کیا، فوراً اپنے بابا کا تذکرہ کیا، اے بابا آپ کو وقت آخر بھی پانی نہ ملا. جب کسی غریب کو دیکھا اپنے بابا کا نوحہ پڑھنے لگے. ارے پورے مدینے میں کربلا کو روشن کر دیا امام سجاد نے. اور اتنا روتے تھے کہ کبھی کبھی راوی کہتا ہے کہ غش کھا کے گر جاتے تھے، اور پھر افاقہ ہوتا تھا، پھر اپنے بابا کے اوپر گریا کرتے تھے. ارے وہ جوان کیوں کر نہ روئے جس کے باپ کا لاشا مقتل میں پڑا ہو. عزیزو، جب انسان کے اوپر کوئی مشکل پیش آتی ہے، خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کے اوپر یہ مشکل پیش آئے، غریب الوطن ہیں ہم سب، لیکن پھر بھی معصومہ کی کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم غریب الوطن اپنے کو احساس نہیں ہونے دیتے کہ ہم غریب الوطن ہیں. لیکن اگر کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے ہماری ناموس کے ساتھ، بہت روئیں گے عزیزو. کوئی ایسا مرحلہ خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ پیش آئے کہ ہمارے چاروں طرف ظالموں کا مجمع ہو، ظالم ہمارے چاروں طرف ہم کو گھیر کے کھڑے ہوں، اور اسی گھیرے میں ہماری ناموس بھی ہو، اور ہم کچھ نہ کر سکتے ہوں، بہت مجبور ہو، اور ہماری ناموس کے سر پہ چادر بھی نہ ہو، ظالم ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہو، اور میں بہت مجبور ہوں، کچھ نہ کر سکتا ہوں. تو جانتے آخری مرحلہ میرا کیا ہوگا؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں جو آخری کام کر سکتا ہوں وہ شرم سے اپنے سر کو جھکا لوں گا تاکہ میں یہ منظر نہ دیکھنے پاؤں. ارے سجاد تو یہ بھی نہیں کر سکتا. کوفہ و شام کے بازار میں جب ناموس کو چاروں طرف سے گھیرا گیا تو آپ نے سنا ہے سید سجاد کے گلے میں خاردار طوق تھا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے گا. ایک بیمار کا غم منا رہے ہیں آپ. امام سجاد کی کیفیت کیا تھی؟ ہم سب جلدی میں پڑھ دیتے ہیں کہ گلے میں خاردار طوق تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں. لیکن عزیزو ایسے نہیں پڑا ہوتا تھا اس زمانے میں. گلے میں خاردار طوق ایک لوہے کا رنگ ہوتا تھا، اس کے چاروں طرف خاردار ٹاکے لوہے کے کانٹے لگے ہوتے تھے، اور وہیں سے ایک زنجیر آتی تھی جو ہاتھوں میں ہتکڑیوں کا کام کرتی تھی.
اور وہی زنجیر پھر پیروں میں جاتی تھی جو بیڑیوں کا کام کرتی تھی. یعنی امام سجاد کو اس طرح سے ہتھکڑی اور بیڑی میں جکڑا تھا کہ امام سجاد اپنے وجود کو ہلا نہیں سکتے تھے. ارے ایک انسان اگر شرم سے مرے گا تو نہیں کیا کرے گا؟ اے عزیزو، اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنی گردن کو جھکائے تو ہم آپ تو جھکا لیں گے، اس لیے کہ ہماری گلوں میں خاردار توق نہیں ہے. لیکن میرا امام جب سر کو جھکاتا تھا تاکہ ماں بہنوں کی شکل نہ دیکھنا پڑے، تو جو گردن میں خاردار توق تھا وہ زخم پہنچاتا تھا، ارے اپنی گردن کو بھی اٹھا لیتا تھا. ایک دن ایک صحابی آیا امام کی بارگاہ میں، دیکھا امام رو رہے، کہتا مولا کب تک روئیے گا، کتنا روئیے گا کربلا والوں پہ؟ کہ تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک بیٹا یوسف تھا جو آنکھوں سے دور ہو گیا تھا، اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. تجھے معلوم ہے کربلا میں میرے 18 یوسف مارے گئے. ارے میرے سامنے میرے بابا کے گلے پہ خنجر چلایا گیا، میرے برابر کے بھائی کو مارا گیا، میرے چچا کے خانے قلم کیے گئے، میں کیوں کرنا رو؟ ارے چاہنے والے نے عجیب جملہ کہا. امام صاحب کیا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. ایک دفعہ امام سجاد نے کہا تو نے میرے جگر کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا. یہ صحیح ہے کہ سجاد شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا ماں بہنوں کو بے مقلا و چادر بازاروں میں پھرانا بھی ہماری میراث ہے؟ اے چاہنے والے، کاش تو کوفہ و شام کے بازار میں ہوتا. ارے آج تو پنجتن آئے ہوں گے کربلا کے ازادار کا پرزہ لینے کے لیے. سید سجاد کی شب شہادت ہے. بھئی یہی وہ غم تھا جو امام سجاد کو کھا گیا. جب بے پردگی کا تذکرہ آتا تھا چیخ مار کے روتے تھے. روایتوں میں خود امام سجاد کی زبانی 7 ایسے مصائب ہیں جو شام میں امام سجاد کے اوپر وارد ہوئے. بس میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں، اس میں سے صرف 2 بیان کروں گا عزیزو، صرف 2 بیان کروں گا. پہلی مرحلہ تو یہ ہے کہ امام سجاد فرماتے ہیں جب ہم کو شام میں لے جایا گیا، آپ جانتے ہیں قیدیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑی بیڑی پڑی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، اور اتنے شریف النفس قیدی کہاں بھاگ کے جائیں گے. لیکن امام سجاد کہتے ہیں ان ظالموں نے ہمیں چاروں طرف سے تلواروں سے گھیر لیا تھا. ارے ہم بیچ میں تھے، ظالموں کی تلواریں چاروں طرف سے چمک رہی تھی، کبھی ہم کو تکلیف پہنچاتی تھی. ایک مسئلہ یہ تھا، اور دوسرا مسئلہ بہت عجیب تھا. یزید کو جب معلوم ہوا کہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ شام میں داخل ہو گیا ہے، تو شام کے کچھ ایسے علاقے تھے جہاں یہودی اور نصارہ رہتے تھے، عیسائی اور یہودی رہتے تھے. یزید کو معلوم تھا کہ یہودی اور عیسائی اسلام کے کتنے بڑے دشمن ہیں. یزید نے کہا کہ میرے دربار میں لانے سے پہلے انہیں ان کے محلے میں لے کے جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے تمہارے باپ دادا کو مارا تھا جنگ میں. عزیز و امام سجاد کہتے ہیں ہمیں اونٹوں کی بلندی سے نیچے اتارا گیا، ہمیں گھسیٹ کے یہود و نصارہ کے محلے میں لے جایا گیا. منادی نے ندا دی، ارے دیکھتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کے باپ دادا نے تمہارے باپ دادا کو مارا. امام سجاد کہتے ہیں جب ان ظالموں کو معلوم ہوا یہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ گئے، وہاں سے ہمارے اوپر پتھر مارنے لگے، وہاں سے ہمارے اوپر پتھر مارنے لگے. اے عزیزو، جب آپ کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہو تو فطری طور پہ سب سے پہلے جسم کا جو حصہ حملے کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے وہ ہاتھ ہوتے ہیں. انسان اپنے چہروں کے سامنے ہاتھ لے کے آتا ہے، لیکن سید سجاد بیویاں اتنی مجبور، ارے رسن میں ہاتھ بنے. سید سجاد کہتے ہیں ہمارے چہروں پہ پتھر آ کے پڑتے تھے، ہمارا چہرہ لہو لہان ہو گیا. ارے ظالم تازیانے لگاتے تھے، مسکراتے تھے، تالیاں بجاتے تھے. ارے آج خیبر و خندق کا بدلہ لے لو. 25 سال تک یہ امام روتا رہا. ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے عزیزو. بس عزیزو میں نے مجلس کو ختم کیا. امام کربلا والوں کو یاد کر رہے لیکن دشمن سے دیکھا نہیں گیا، اور منصوبے کے تحت، سازش کے تحت ولید ابن عبد الملک نے امام سجاد کو زہر دیا.
اب یہ جو سحر کی کیفیت ہوتی ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے کہ جیسے جیسے انسان کے جسم میں زہر پھیلتا چلا جاتا ہے اس کی پیاس کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے، پیاس کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عزیز جب امام سجاد کو پیاس لگی ہوگی اور امام محمد باقر نے لا کے جامع آپ پیش کیا ہوگا تو ایک دفعہ امام سجاد کربلا کی طرف متوجہ ہوئے ہوں گے، اے بابا ارے میرا وقت آخر ہے، میرا جوان بیٹا موجود ہے جو مجھے سیراب کر رہا ہے، اے بابا مجھے معاف کریے گا، کربلا میں آپ کو وقت آخر ایک قطرہ آب نہ ملا، میں زندہ رہا لیکن آپ کو سیراب نہ کر سکا۔ ارے جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب آیا امام محمد باقر کو بلا کے گلے سے لگایا، شاید وہ وقت یاد آ گیا ہو جب خود کا بابا وقت آخر آیا تھا اور امام سجاد زخموں کی وجہ سے بابا کو پہچان نہ سکے، وصیتیں کی، یہ امام سجاد دنیا سے گئے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ جب امام سجاد دنیا سے گئے ہیں تو پورا مدینہ امام سجاد کے جنازے میں آ گیا۔ شہد البر والفاجر والطالح والصالح، جتنے برے اچھے انسان تھے سب امام سجاد کے جنازے میں آ گئے۔ ارے آل محمد کے گھر کا پہلا جنازہ ہے جو اتنے احترام سے اٹھ رہا ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، سید سجاد کو بقیع کی طرف لے کے چلے۔ ارے دل تو دکھا ہوگا، اے بابا ارے میرے جنازے میں اتنے چاہنے والے، آپ کا جنازہ مقتل میں پڑا رہا، اے بابا مجھے معاف کریے گا، میرے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی لیکن آپ کے جنازہ کوئی اٹھانے والا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔